کوئٹہ کے علاقے سو رینج میں کوئلے کی کان میں حادثہ، جاں بحق کانکنوں کی تعداد 34 ہو گئی۔ جائے حادثہ پر امدادی کارروائیاں جاری۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کان حادثے میں مزدوروں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس۔ پی ڈی ایم میں دیگر متعلقہ ادارے امدادی کارروائیوں کو مؤثر مستعد انداز میں جاری رکھیں۔ زخمیوں کے بروقت ریسکیو اور علاج کے لیے خصوصی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ کان میں پھنسے مزدوروں تک جلد از جلد رسائی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ افسوسناک حادثے پر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے محکمہ مائنز اینڈ منرل سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ حادثے کی شفاف تحقیقات کر کے وجوہات اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ میر سرفراز بک وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف کی الوداعی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کے فروغ کے لیے ان کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہا۔ آذربائیجان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ خضر فرہادوف نے گرمجوشی، مہمان نوازی اور بھرپور تعاون پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سید عامر رضا کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی منظوری دے دی ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، بحیرہ احمر اور باب المندب میں ہونے والی حالیہ پیش رفت پر بڑی بات چیت۔ مقبوضہ بیت المقدس سمیت فلسطین کی صورتحال سے اردن کی جانب سے عرب اسلامی ملکوں کا اجلاس بلانے کی تجویز کا خیر مقدم۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق۔ امریکہ کے ایران کے بوشہر، بندر عباس، ابو موسیٰ، کیش اور کشم جزیروں سمیت جنوبی ایران کے کئی مقامات پر حملوں میں پاسداران انقلاب کے فوجی کمان مراکز، میزائل اور ڈرون تنصیبات، ساحلی نگرانی اور دفاع کے مراکز اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج پر حملوں کے جواب میں کی گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایکس پر بیان۔ کشم جزیرے پر امریکی حملے کے جواب میں اردن کے الازرق ایئر بیس کو متعدد بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا حملے میں 3 امریکی F-35 لڑاکا طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ حملوں میں امریکی اہلکار بھی ہلاک ہوئے۔ خطے سے امریکی افواج کے مکمل اخلاء تک جدوجہد جاری رہے گی۔ پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکی فوجی اڈے علی السالم ایئر بیس کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی حکام نے حماس کو غیر مسلح کرنے کے مجوزہ منصوبے کا ابتدائی خاکہ پیش کر دیا۔ پہلے مرحلے میں غزہ میں حماس کی پولیس اپنے ہتھیار عبوری فلسطینی حکام کے حوالے کرے گی۔ بارزاں بھاری ہتھیار، سرنگیں اور اسلحہ گودام ختم یا غیر فعال کیے جائیں گے۔ مقامی مسلح گروہوں اور قبائلی دھڑوں کو بھی ہتھیار چھوڑنا ہوں گے۔ عمل کی نگرانی کے لیے آزاد عمل درآمد اور تصدیقی کمیٹی قائم کی جائے گی۔ حکام مودی حکومت کی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں معاونت۔ مودی حکومت اسرائیل کو مسلسل اسلحہ فراہم کر رہی ہے۔ بھارت سے اسرائیل کو ہتھیاروں، گولہ بارود اور پرزوں کی 2596 کھیپیں بھیجی گئی۔ بھارتی کمپنی نے اسرائیل کو فوجی گاڑیوں اور ہتھیاروں کے پرزے، بارودی مواد کے اجزاء دیے۔ برآمدات میں مشین گن کے پرزے، گولے، ڈرون وار ہیڈز اور بکتے بند گاڑیوں کے اجزاء بھی شامل ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل افغان سرزمین سے پاکستان میں بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کے شواہد ایک بار پھر سامنے آ گئے۔ فتنہ الخوارج کو پناہ دینا تعلقات میں کشیدگی کی بنیادی وجہ۔ بھارت کا اصل مقصد فتنہ الخوارج پر اثر و رسوخ قائم کر کے اسے پاکستان کے خلاف استعمال کرنا۔ سابق افغان خفیہ ایجنسی کے سربراہ مسعود اندرابی نے بھارت، فتنہ الخوارج اور طالبان کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबी निज़ाम मौसर बनाया जा रहा है। चैम्बर्स और ट्रेड एसोसिएशन इंतखाबात शफाफ और डिजिटल निज़ाम के तहत कराए जाएंगे। वजारत तिजारत की वेबसाइट पर खुसूसी इलेक्शन पोर्टल कायम किया जाएगा। पोर्टल पर स्केजुअल, वोटर फहरिस्तें, नताइज और तमाम मालूमात दस्तियाब होंगी। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का तिजारती तंजीमों के इंतखाबात की तैयारियों पर इजहार ख्याल। माशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों का तसलसल और इदारा जाती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान को पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेज़ करना होगा। बरामदात में इजाफा ही मजबूत मईशत की बुनियाद है। सनत, ज़राअत और IT के शोबे कौमी तरक्की के अहम सुतून हैं। डिजिटल मईशत के फ़रोग से इक़्तिसादी तरक्की में तेज़ी आएगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसीम मौक़े मौजूद, आलमी सरमायाकारों को फ़ायदा उठाना चाहिए। इस्लामाबाद में पहले इकनॉमिक समिट से मुकर्ररीन का खिताब। जिस तरह लोग वोट डालने के लिए बाहर निकले, ये कश्मीरी अवाम और जमहूरियत की फतह है। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात उठाने के बजाय पीपल्स पार्टी को इस बात का जायजा लेना चाहिए कि अवाम ने इसे मुस्तरद क्यों किया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और इंतजामिया पीपल्स पार्टी के ज़ेर असर है, इसलिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के बजाय अवामी फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम का मुज़फ़्फ़राबाद किला के खावड़ा में जलसा-ए-आम से खिताब। सुथरा पंजाब के बाद अब हर घर तक पहुंचेगा साफ पानी। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का इजलास। 5 दिन के अंदर अंदर सूबे भर में साफ पानी की फराहमी का फूल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी को तकनीकी और इंतजामी लिहाज से बाइख्तियार बनाया जाएगा। इलाकाई ज़रूरत के मुताबिक RO प्लांट्स और जदीद फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी नस्ब की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब। गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की 23वीं बरसी, कौम का खिराज अकीदत। बानी कश्मीर की सियासी बसीरत और आइनी जद्दोजहद तारीख अहम बाब करार। सरदार इब्राहिम खान ने तहरीक आज़ादी कश्मीर को सियासी और आइनी समत फराहम की। 19 जुलाई 1947 की करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया। आइनी, सिफारती और रियासती खिदमात पर गाज़ी मिल्लत आज भी याद किए जाते हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद समेत कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई, वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से तेज़ और हल्की बारिश जारी। एक गहरा और कम दबाव वाला सिस्टम खित्ते पर असरअंदाज होने जा रहा है, जिसकी वजह से शिमाल मगरबी खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब और खित्ता पठवार में बारिश का इम्कान। शहरी मौसमी सूरत हाल पर नजर रखें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। महकमा मौसमियात। काराकोरम की बुलंद चोटी ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद लापता कोह पैमाओं की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के दौरान 10 लापता कोह पैमाओं में से 4 की लाशें तलाश कर ली गई। दीगर अफराद की तलाश जारी। लापता कोह पैमाओं में पाकिस्तान के सुहेल सखी समेत अमेरिका, नेपाल और ओमान के कोह पैमा शामिल हैं। कोह पैमा 8047 मीटर बुलंद दुनिया की 12वीं चोटी ब्रॉड पीक सर करने की कोशिश के दौरान बर्फानी तोदे की जद में आ गए थे। PSL के आइंदा सीजन की तैयारियां तेज। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर-ए-सदारत PSL इंतजामिया और फ्रेंचाइज मालिकान का इजलास। PSL सीजन 2027 की मनसूबाबंदी का जायजा लिया गया। प्लेइंग कंडीशंस, डायरेक्ट साइनिंग्स, रिटेंशंस पर जल्द वर्कशॉप मुनाकिद होंगी। शायकीन के लिए ऑफ सीजन सरगर्मियों और लीग के ऑफिशियल मर्चेंडाइज प्लेटफॉर्म के आगाज पर भी इत्तेफाक। बहुत उम्दा पुश, बहुत उम्दा। पाकिस्तान के लिए पहला गोल स्कोर किया। बहुत ही जबरदस्त पुश था। पुश किया लियोंग ने, पुश एक दफा फिर और नंबर 6। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान तारीखी हॉकी सीरीज। पहले मैच में पाकिस्तान के 1 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी। सुफियान के 2 और कप्तान अबू बकर महमूद का 1 गोल। 4 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी। दूसरा मैच 1 अगस्त को खेला जाएगा। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
کامن ویلتھ گیمز ارشد ندیم نے جیولن تھرو کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. دفاعی چیمپئن ارشد ندیم نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں 78.63 میٹر کی تھرو کی. جیولن تھرو کا فائنل آج رات ہوگا. ارشد ندیم گولڈ میڈل کے لیے پرعزم. واشنگٹن ڈی سی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ امریکہ کی جیسیکا پیگولا کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئیں. پیگولا نے پولینڈ کی میگڈالینا فریش کو شکست دی. کوارٹر فائنل میں جیسیکا پیگولا کا مقابلہ روس کی اینا کالنسکیا سے ہوگا. ورلڈ موٹر ریلی چیمپئن شپ موٹر ریلی فن لینڈ کا شیک ڈاؤن مرحلہ جاپان کے تاکاموتو کاتسوتا کے نام رہا. فرانس کے ایڈرین فورمو اور سویڈن کے اولیور سولبرگ نے مشترکہ طور پر دوسری پوزیشن حاصل کی. چیمپئن شپ لیڈر ویلز کے ایلفن ایونز چوتھے نمبر پر رہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں حمیرہ رانا. میں ہوں رضوان علی احمد. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان. اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر. ہیڈ لائنز آپ نے سنی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب. سوریش میں کوئلہ کان حادثے میں جاں بحق کانکنوں کی تعداد 34 ہو گئی، جبکہ مشترکہ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے باقی رہ جانے والے مزدوروں کی تلاش کا عمل مسلسل جاری ہے. ڈی جی پی ڈی ایم میں جہاں زیب خان غوریزئی کے مطابق ریسکیو آپریشن میں پی ڈی ایم میں مائنز ریسکیو، ضلع انتظامیہ اور دیگر متعلقہ ادارے بھرپور انداز میں حصہ لے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کان میں پھنسے مزدوروں تک جلد از جلد رسائی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے واقعے کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے شفاف تحقیقات اور غفلت کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایت جاری کر دی ہے. انہوں نے کوئلہ کانوں میں حفاظتی ضوابط پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے اور متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے. صوبائی وزیر کان کنی و معدنیات میر شعیب نوشیروانی نے کہا ہے کہ حادثے میں جاں بحق کانکنوں کے لواحقین کو فی کس 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو فی کس 3 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا جائے گا. صدر آصف علی زرداری نے کوئٹہ کے نواحی علاقے سورینج میں کوئلہ کان میں پیش آنے والے حادثے پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے. صدر مملکت نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ کان میں پھنسے تمام مزدوروں تک جلد رسائی کو یقینی بنایا جائے اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں. صدر آصف علی زرداری نے اس امر پر بھی زور دیا کہ کوئلہ کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی جانوں کے تحفظ کے لیے حفاظتی ضوابط پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے افسوسناک واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے. انہوں نے کہا کہ وطن کی تعمیر و ترقی میں محنت کش طبقے کا کردار قابل قدر ہے اور ان کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی مشترکہ ذمہ داری ہے. صدر مملکت نے حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحومین کی مغفرت، درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کوئٹہ کے نواحی علاقے سورینج میں کوئلہ کان حادثے میں قیمتی نقصان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے متاثرہ مزدوروں کے لیے امدادی کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم میں اور دیگر متعلقہ ادارے امدادی کارروائیوں کو مؤثر اور مؤثر انداز میں جاری رکھیں اور تمام زخمیوں کے بروقت علاج کے لیے خصوصی انتظامات یقینی بنائے جائیں. وزیر اعظم نے کہا کہ محنت کش ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں. کوئلہ کی کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے تحفظ کے لیے مستقل حفاظتی اقدامات کیے جائیں. محمد شہباز شریف نے کہا کہ جاں بحق افراد کی مغفرت اور لواحقین کے صبر جمیل کے لیے دعا گو ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آذربائیجان کے ساتھ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے. اسلام آباد میں آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اپنے آذربائیجان کے متعدد دوروں اور صدر الہام الیوف کے دورہ پاکستان کا خوشگوار انداز میں تذکرہ کیا. انہوں نے آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف کی سفارتی ذمہ داریوں کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کے فروغ کے لیے مخلصانہ کاوشوں کو سراہا. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سیاسی، تجارتی، اقتصادی، دفاعی، ثقافتی اور عوامی روابط سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ اور خاص طور پر براہ راست پروازوں کے آغاز کے لیے سفیر خضر فرہادوف کی خدمات قابل ستائش ہیں.
محمد شہباز شریف نے خضر فرہادوف کے لیے مستقبل کی ذمہ داریوں میں نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ان کے دور سفارت میں قائم ہونے والی مضبوط بنیاد دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید وسعت دینے میں رہنمائی فراہم کرتی رہے گی۔ سفیر خضر فرہادوف نے اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے دوران پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے مہمان نوازی اور بھرپور تعاون پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے پاکستان میں اپنی تعیناتی کو اپنے سفارتی کیریئر کا ایک یادگار اور قابل فخر باب قرار دیتے ہوئے اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے آذربائیجان کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس الوداعی ملاقات میں سفیر خضر فرہادوف نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو اپنے خاندان کے پاکستان میں قیام کے تجربات پر مبنی کتاب بھی پیش کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈر جنرل سید عامر رضا کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی منظوری دے دی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آج دوپہر 3:15 پر انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی امور کے حوالے سے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ آپ کو یہاں ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر آج دوپہر 3:15 بجے انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی امور کے حوالے سے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے گفتگو کے دوران خطے کی مجموعی صورتحال سمیت بحیرہ احمر اور باب المندب میں ہونے والی حالیہ پیش رفت اور سیکیورٹی حالات کا جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطین بالخصوص مشرقی بیت المقدس میں پیدا ہونے والی تشویشناک صورتحال پر غور کرنے کے لیے عرب اور اسلامی ممالک کے اجلاس بلانے کی اردن کی تجویز کا خیر مقدم کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ ایران کی جانب سے اردن میں امریکی اڈوں اور آبنۂ ہرمز میں امریکی مفادات پر مبینہ میزائل حملوں کے جواب میں امریکہ نے ایران کے مختلف فوجی اہداف پر شدید فضائی حملے کیے ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق ان کارروائیوں میں ایرانی فوجی کمانڈ مراکز، میزائل اور ڈرون تنصیبات، ساحلی دفاعی نظام اور بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے مختلف شہروں کشم، آبادان، اہواز، ابو موسیٰ، کیش، نورآباد، ممسنی اور کازرون میں دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق جزیرہ کشم میں ایک رہائشی مکان بھی حملے کی زد میں آیا۔ ایک ہی خاندان کے 5 افراد ملبے تلے دب گئے، جن میں 2 بچوں کو زندہ نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے باعث صورتحال انتہائی نازک ہو گئی ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے کشم جزیرے پر امریکی حملے کے جواب میں اردن کے الازرق ایئر بیس کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے اور 3 امریکی F-35 لڑاکا طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ IRGC کے مطابق ایرانی حملوں میں امریکی اہلکار بھی ہلاک ہوئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کویت میں واقع امریکی فوجی اڈے علی السلام ایئر بیس کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کی پارلیمان کے اسپیکر باقر غالیباف نے کہا ہے کہ امریکہ ہر روز ایک نئے جرم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ جزیرہ کشم میں شہریوں کے گھروں پر دہشت گردانہ حملہ مناب اور لامرد میں ہونے والے جرائم کا تسلسل ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میدان جنگ میں ہونے والی شکستوں کا بدلہ بے گناہوں کا خون بہا کر لینے کے عادی ہیں، انہیں اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ سعودی عرب میں برادر اور دوست ممالک کے نمائندوں یورپی یونین کے وفد کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں پاکستان سمیت 43 ممالک اور یورپی یونین کے وفد نے شرکت کی۔ اجلاس میں کثیر الملکی بحری دفاعی اتحاد کے قیام کے اقدام پر گفتگو کی گئی۔ 14 شریک ممالک کا ایک مشترکہ بیان سعودی وزارت دفاع کی جانب سے جاری کیا گیا، جس میں کثیر الملکی بحری دفاعی اتحاد کے منصوبے کی حمایت اور اس کے بنیادی انتظامات پر اتفاق کا خیر مقدم کیا گیا۔ پاکستان، سعودی عرب، کویت، بحرین، قطر، ترکی، مصر، اردن، یمن، بنگلہ دیش، نائجیریا، سوڈان، جبوتی اور صومالیہ سمیت دیگر شریک ممالک نے بھی اس اقدام کی حمایت کی۔ اجلاس کے اختتام پر کثیر الملکی بحری دفاعی اتحاد کے قیام کے بنیادی طریقہ کار مکمل کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا گیا۔ یہ اتحاد بحری سلامتی کے خطرات کے مقابلے اور انہیں روکنے کی اجتماعی صلاحیت بڑھائے گا، بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کا تحفظ کرے گا اور عالمی تجارت کی آزادی کو محفوظ بناتے ہوئے علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی اور استحکام کو فروغ دے گا۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ بورڈ آف پیس غزہ میں حماس اور دیگر مسلح گروہوں کو غیر مسلح کرنے کے معاہدے پر پہنچ گیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے اسے اپنے 20 نکاتی منصوبے کا اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ غیر مسلح ہونے کا عمل مکمل ہونے پر اسرائیلی افواج غزہ سے واپس چلی جائیں گی، جبکہ بین الاقوامی استحکام فورس نئی فلسطینی پولیس کے ساتھ مل کر امن و امان کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ ٹرمپ نے مصر، قطر اور ترکی کی ثالثی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ دوسری جانب حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا ہے کہ تنظیم منصوبے سے متفق ہے اور جلد باضابطہ بیان جاری کرے گی، جبکہ اسرائیل نے تاحال اس پیش رفت پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس منصوبے کے دوسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو بھی شامل ہے۔ امریکی حکام نے حماس کو غیر مسلح کرنے کے مجوزہ منصوبے کا ابتدائی خاکہ پیش کر دیا ہے، جس کے مطابق پہلے مرحلے میں غزہ میں حماس کی پولیس اپنے ہتھیار عبوری فلسطینی حکام کے حوالے کرے گی، جبکہ بعد ازاں بھاری ہتھیار، سرنگیں اور اسلحہ گودام ختم یا غیر فعال کیے جائیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مقامی مسلح گروہوں اور قبائلی دھڑوں کو بھی ہتھیار چھوڑنا ہوں گے۔ اس عمل کی نگرانی کے لیے ایک آزاد عمل درآمد اور تصدیقی کمیٹی قائم کی جائے گی۔ امریکی حکام کے مطابق حماس کے وسیع عسکری ڈھانچے اور سرنگوں کے نیٹ ورک کے باعث مکمل غیر مسلح ہونے کی تصدیق ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہو سکتا ہے۔ اینٹی ٹیررسٹ فورس کے جوانوں، حاضرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مجھے آج یہاں پر 3 لیڈیز کانسٹیبلز کو دیکھ کر، جنہوں نے ATF فورس کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا ہے، میرا دل نہ صرف فخر سے بلکہ میرا سر انتہائی بلند ہے کہ آج ہماری بہادر بچیاں بلوچستان کی رہنے والی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ اس پاک دھرتی میں امن کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے اپنے خون کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات بلوچستان بھر کے رہنے والوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے اور ان بچیوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کسی بھی میدان میں کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ ATF اسکول بنا تھا تو میں کسی اور پوزیشن میں ایز ہوم منسٹر آف دس پروونس میں یہاں پر اس پہلی تقریب کا حصہ تھا، اور آج جو درخت لگایا گیا تھا ایک تناور درخت کی صورت میں پورے بلوچستان میں امن و امان کی مخدوش صورتحال کے باوجود جس بہادری اور دلیری کے ساتھ ATF فورس اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہے، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، بلکہ اس مقدس خون کی آئیے آج مل کے قسم کھاتے ہیں کہ وہ جو ایک ایک قطرہ بہایا گیا ہے، اس مقدس خون کی قسم کھا کے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس دہشت گردی کا، اس خون کا بازار جو گرم کیا ہوا ہے، ایک لا حاصل جنگ کی طرف جو معصوم لوگوں کو ڈالا گیا ہے، ورغلایا گیا ہے، اس کا جواں مردی سے نہ صرف مقابلہ کریں گے بلکہ ہر وہ قربانی دینے کے لیے دن رات تیار رہیں گے جس سے اس دھرتی ماں میں امن کا سورج انشاءاللہ تعالی پورے آب و تاب کے ساتھ چمکے گا۔ اور آپ ویسے تو بلوچستان پولیس کا ہر جوان، چاہے وہ کسی بھی کارنر میں اپنی ڈیوٹیز کر رہا ہے، چاہے وہ جو جس قسم کی مرضی ڈیوٹی کر رہا ہے،
वो मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन ATF, CTD और SOW ये हमारी 3 फोर्सें हैं जिनको अब हम क्लब करने के लिए जा रहे हैं, और इन सब को हम अपनी स्ट्राइकिंग फोर्स बनाने के लिए जा रहे हैं। किसी और ने नहीं, मेरे बहादुर शेरों, आपने सूबे की हिफाजत करनी है। आपने अपनी क़यादत, जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, जो पूरे पाकिस्तान में उनका एक नाम है, उनका एक इज्जत और मर्तबा है, इसी तरह आपकी जो सिविल क़यादत है उनकी आपसे बड़ी तवक्कुआत हैं। आप सब ने मिलकर अब बहुत बहादुरी के साथ, बहुत अज़्म और इस्तेहकाम के साथ इस जंग को लड़ना है, बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के। क्योंकि अगर आप इस जंग में गाज़ी रहे तो आप यकीन करें कि आप इंशाअल्लाह ताला उन लोगों के साथ उठाए जाएंगे, खालिद बिन वलीद के साथ उठाए जाएंगे, और आपको अल्लाह ताला इस जहान और उस जहान सुरखरू करेगा। और अगर आप शहादत के अजीम रुतबे पे फायज होते हैं तो अल्लाह ताला ने खुद वादा किया है कुरान शरीफ में कि आपको मुर्दा करार नहीं दिया जाएगा, आप जिंदा करार दिए जाएंगे, और आपका रिज्क जो है वो जारी और सारी रहेगा, और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पे उठेंगे, हज़रत अली मुर्तज़ा की शफाअत पे उठेंगे, हसन हुसैन की शफाअत पे उठेंगे। तो इससे बड़ा रुतबा क्या हो सकता है कि ये मुल्क डिवाइन स्ट्रेटजी है। ये मुल्क ऐसे ही मर्ज़ वजूद में नहीं आया है। ये मुल्क 27 रमज़ानुल मुबारक को जब मर्ज़ वजूद में आया है तो जो इसका क्रिएटर है, जिसने इसको बनाया है, जो इसका क्रिएटर है, वो यकीनन उसे कुछ सोच के इस मुल्क को बनाया है। ये मुल्क ता क़यामत रहने के लिए है, और जो लोग इसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं या जिनकी ये ख्वाहिश है कि वो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। ये मुल्क की एक अजीम फ़ौज यहाँ पर मौजूद है, इस मुल्क की एक फंक्शनाइज्ड गवर्नमेंट यहाँ पर मौजूद है, और आप जैसे बहादुर शेरों की मौजूदगी में मेरा कामिल यकीन है कि वो इस मुल्क का बाल बीका नहीं कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वो हमें डिस्टेबलाइज कर लेते हैं, वो आ जाते हैं, और उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं, मैं उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। इसी 2017 में से पहले, 2018 से पहले यही शहराए महफूज थी, यही को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं या जिनकी ये ख्वाहिश है कि वो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। ये मुल्क की एक अजीम फ़ौज यहाँ पर मौजूद है, इस मुल्क की एक फंक्शनाइज्ड गवर्नमेंट यहाँ पर मौजूद है, और आप जैसे बहादुर शेरों की मौजूदगी में मेरा कामिल यकीन है कि वो इस मुल्क का बाल बीका नहीं कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वो हमें डिस्टेबलाइज कर लेते हैं, वो आ जाते हैं, और उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं, मैं उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। इसी 2017 में से पहले, 2018 से पहले यही शहराए महफूज थी, यही बलूचिस्तान अमन में जो है वो पूरे उसमें अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बेहतर थी। आज अमन व अमान की सूरत हाल में थोड़ी बहुत मुझे गड़बड़ नज़र आ रही है, लेकिन मेरा पूरा कामिल यकीन है कि सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की फ़ौज, फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की पुलिस, बिलखसूस ATF, SOW और CTD, ये मिल के एक अजीम क़यादत की सूरत में इस मुल्क को, इस सूबे को इस दहशतगर्दी की जंग से बाहर निकालने में इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे और कामयाब हो रहे हैं। और शोहदा जो हमारे हैं वो हमारे दिलों के बहुत करीब है। आजकल आपने देखा कि अजीब सी साजिश हो रही है इस मुल्क में, एक अजीब, एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक साजिश हो रही है। वो साजिश क्या है कि शहीद भी मेरा पुलिस का जवान होता है, शहीद भी मेरा पाकिस्तानी और मासूम शहरी होता है, और उसका इल्ज़ाम भी बदकिस्मती से रियासत पे डाला जाता है। आपने अपनी सियासत करनी है तो सरफराज बुगटी के ख़िलाफ़ कर लें, आपने अपनी सियासत करनी है तो जितनी मर्ज़ी हम पर हमारी बैड गवर्नेंस अगर आपको नज़र आती है उस पर कर लें, लेकिन खुदारा मैं उन जमातों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये सियासत को इस दहशतगर्दी से मत जोड़ें। आज जो मेरा जवान
52 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारी हिफाजत के लिए आज जाकर वहाँ पर खड़ा है या -16 में खड़ा है, वो बहुत उसकी वो तारीफ़ के लायक है। उसको डिसइंटीग्रेट मत करें रियासत के साथ, उसको अपनी सियासत की भेंट मत चढ़ाएं। इस रियासत को इस वक्त सियासत की नहीं, रियासत को रियासत की ज़रूरत है, और रियासत को कायम रहने के लिए हमें मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। हमें रियासत के ख़िलाफ़ अपने नौजवान को डिसइंटीग्रेट करने की नहीं, बल्कि उसको रियासत से जोड़ने की ज़रूरत है। और मेरा कामिल यकीन है कि बलूचिस्तान के लोग अपनी रियासत के साथ जुड़े हुए हैं, और ये बलोच कौम को जो एक लाहासिल जंग की तरफ डाला गया है, ये नहीं हासिल हो सकता है। चाहे आप जितने मर्जी बलोच नौजवानों का कत्लो गारत करें, लेकिन कत्लो गारत में, बदमनी में आपको सवाए डिसइंटीग्रेशन के, सवाए तरक्की के सफ़र रोकने के, सवाए तालीम के दरवाज़े बंद करने के, सवाए सेहत के दरवाज़े बंद करने के, बलोच नौजवान को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बलोच नौजवान, बलोच इंटेलिजेंशिया ने ये फ़ैसला कर लिया है, ये सोच विचार करना शुरू कर दिया है कि ये जंग एक लाहासिल जंग है। इस जंग से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान ता क़यामत रहने के लिए है, और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत रहने के लिए होगा। किसी का बाप इस मुल्क को तोड़ नहीं सकता है। लिहाजा इस अहमकों की जन्नत से बाहर आ जाए, और रियासत पाकिस्तान के दरवाज़े आपके लिए, मैं इस तवस्सुत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके लिए बावजूद इसके कि आपके खून के हाथों रंगे हुए हैं हमारे मासूम लोगों से, लेकिन उसके बावजूद मैं ये ऐलान करता हूँ कि हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। अगर आप राह हक पे आना चाहते हैं, अगर आपको ये एहसास हो गया है कि राह हक ये है, तो राह हक की तरफ आने के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, और हमारे पास पूरा एक प्लान है आपके लिए, आपको इंटीग्रेट करने के लिए सोसाइटी में। उसमें सरकारी मुलाजमात से लेकर आपके सेहत और जो बच्चों के स्कूल हैं उन तक हर चीज़ के लिए एक प्लान मौजूद है। लेकिन अगर आप बंदूक के ज़ोर पे अपना नज़रिया मुसलत करना चाहते हैं, तो भूल जाएं कि इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस बर्बरियत के ख़िलाफ़, इस दहशत के ख़िलाफ़ कभी सरफराज बुगटी सरेंडर होगा। आप भूल जाएं कि कभी बलूचिस्तान पुलिस सरेंडर होगी। आप भूल जाएं कि मेरे नौजवान बच्चे और बच्चियां सरेंडर होंगी। भूल जाएं कि बलूचिस्तान पुलिस के एक कांस्टेबल से लेकर उनके आईजी तक वो सरेंडर होने के लिए तैयार होंगे। वो अपनी जानों का नजराना पेश ज़रूर करेंगे, लेकिन आपकी दहशत के सामने, आपकी बर्बरियत के सामने, आपके जुल्म के सामने, जो आप मासूम लोगों के साथ करना चाहते हैं, उसके सामने एक इंच भी हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम ये लड़ाई बहुत हिकमत के साथ, बहुत मजबूती के साथ, आपको वेल इक्विप्ड करना बलूचिस्तान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आपको सहूलियात देना बलूचिस्तान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जैसे मैंने पहले ऐलान किया है कि ATF, SOW और CTD की जो तनख्वाहें हैं उनको हम बढ़ाने जा रहे हैं, उनके मरात बढ़ाने जा रहे हैं, शोहदा के मरात बढ़ाने जा रहे हैं, उनके बच्चों की कफ़ालत की जो ज़िम्मेदारी है वो हुकूमत बलूचिस्तान उठाने जा रही है। मैं आखिर में आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के चुने हुए लोगों में से हैं। आप अल्लाह ताला के मुजाहिदीन हैं। आपको अल्लाह ताला ने मुजाहिद चुना है। आपको ये जो काली वर्दी पहनाई गई है, इस वर्दी के तकद्दुस की जो है वो पामाली को कभी कबूल मत कीजिएगा। अपनी जान का नजराना पेश कर दीजिएगा। मैंने पहले आपको कहा है कि जहाँ अल्लाह के रसूल ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, अल्लाह के सहाबा ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जंगों में शहीद हुए, तो इसका पैगाम क्या है कि आप चुने हुए लोग हैं, आप मुजाहिद हैं। तो जब आप चुने हुए लोग हैं तो रब ताला ने आपको चुना है, तो आपने ये साबित करना है। अपनी आने वाली ज़िंदगी में आज से एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे आप जा रहे हैं। उस ज़िंदगी का जो मोटो है वो सिर्फ़ एक है कि बिला खौफ, बिला ख़तर आपने अपने मासूम लोगों की हिफाजत करनी है। आपने सूबे की हिफाजत करनी है। आपने सब्ज़ हिलाली परचम की हिफाजत करनी है। और मेरा कामिल यकीन है कि आप एक कदम पीछे इंशाअल्लाह ताला नहीं हटेंगे। आपकी जो खिदमत है वो करना हमारा फ़र्ज़ है, वो इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर निभाएंगे।
مجھے کمانڈ ملٹری کالج نے بیسک پے کی بات کی آپ کے ٹرینرز کی، وہ انشاءاللہ تعالی ہم بڑھائیں گے اور وہ جو آج کے ریٹس ہیں اس کے مطابق بڑھائیں گے تاکہ آپ کی بہتر ٹریننگ کی جا سکے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے فیڈنگ چارجز ہیں ان کے ریوائز کرنے کا کہا گیا ہے، میرا سٹاف یہاں کھڑا ہے، ہم اس کو بھی ریوائز کریں گے اور آپ کو بہتر سے بہتر سہولت دیں گے تاکہ آپ جوان مردی کے ساتھ اس جنگ کو لڑ سکیں۔ اس کے علاوہ جو اے ٹی ایف کے اسکول ہے، اس یہ 2013-14 میں غالباً مرز وجود میں آیا تھا، 2013 میں، تو اس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے میں 15 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں تاکہ آپ کی یہاں پر بہتر رہائش کی سہولیات دی جا سکے۔ اس کے علاوہ بھی میں نے انسپیکٹر جنرل پولیس کو کہا ہے کہ بلوچستان پولیس کے لیے جو بلوچستان حکومت کے ریسورسز ہیں وہ تو آپ کے ہیں ہی ہیں، میرا لہو اگر بہتا ہے اس پاکستان کے لیے اور بلوچستان پولیس کے لیے تو میں وہ لہو بہانے کے لیے بھی آپ کے شانہ بشانہ آپ مجھے دیکھیں گے۔ میں وہ چیف منسٹر نہیں ہوں جو بند کمروں میں بیٹھا ہوگا، میں لڑائی میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں مورچے میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ وعدہ اپنا پہلے بھی پورا کر چکا ہوں، آئندہ بھی پورا کروں گا۔ آپ مجھ سے یہ توقع رکھیں کہ جب آپ مجھے پکاریں گے تو میں ضرور حاضر ہوں گا، اور جب پاکستان مجھے پکارے گا میں تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گا۔ اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، پاکستانیوں سے بھی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی حکومت، آپ کی فورسز انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ اس صوبے میں امن کا جو سورج ہے وہ ضرور طلوع ہوگا، اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی نصرت کے ساتھ، آپ کی جواں مردی کے ساتھ، آپ کی دلیری کے ساتھ یہ جنگ ہم جیتیں گے، اور حق جو ہے وہ کبھی نہیں ہارا ہے۔ حق میں تکلیفیں ضرور ہیں، حق میں تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہے، انبیاء اکرام نے برداشت کیے ہیں، بہت ہمارے صحابہ اکرام نے برداشت کیے ہیں۔ حق میں تکلیفیں ضرور ہیں لیکن آخر میں جیت وہ حق کی ہوتی ہے، اور حق جیت کر رہے گی انشاءاللہ تعالی، جو مرضی ہو جائے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی بیسک تقریب سے جو بیسک ٹریننگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاست کے لیے سیاسی میدان موجود ہے، لیکن آپ نے اپنے وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے گریز نہیں کرنا۔ تشدد کا راستہ ترک کرنے والوں کے لیے ہمیشہ ہمارے راستے کھلے ہیں، کبھی بھی دہشت گردی کے آگے نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے، وردی کے تقدس کی پامالی کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے۔ آپ نے اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے صوبے میں امن کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہاں آپ کو آگاہ کریں کہ سترہ پنجاب کے بعد اب ہر گھر تک پہنچے گا صاف پانی۔ سترہ پنجاب کے بعد اب صوبے بھر میں شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت پنجاب صاف پانی اتھارٹی کے اجلاس میں صوبے بھر میں صاف پانی کی فراہمی کا جامع منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے صاف پانی اتھارٹی کو جدید خطوط پر استوار کرنے، جدید ٹیکنالوجی، ہیومن ریسورس اور ضروری سہولیات فراہم کرنے کی منظوری دی ہے۔ اجلاس میں آر او پلانٹس، فلٹریشن پلانٹس کی بہتری، دور دراز علاقوں میں موبائل بوٹلنگ پلانٹس کے ذریعے پانی کی فراہمی اور تمام پلانٹس کی مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا گیا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ صاف پانی منصوبہ حکومت کی اہم ترجیح ہے اور اس میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایس آئی ایف سی کی مؤثر معاونت سے امریکی سرمایہ کاروں اور پاکستانی نژاد کاروباری شخصیات پر مشتمل وفد نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیا۔ وفد نے سندھ کے مختلف ترقیاتی اور صنعتی منصوبوں کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات میں بن قاسم انڈسٹریل پارک، کے ٹی بندر پورٹ، ٹیک پارک اور انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر سمیت مختلف منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی کے امور زیر بحث آئے۔ وفد کو بندرگاہوں کی جدید کاری، میری ٹائم شعبے، ماہی گیری، سی فوڈ پروسیسنگ، شپ یارڈ، لاجسٹکس، قابل تجدید توانائی، مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا گیا۔ امریکی وفد نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا۔ ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری کو اقتصادی ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ میں اہم قرار دیا گیا۔ قازقستان کے سفیر یرجان کستافن نے وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ خارجہ سے اسلام آباد میں الوداعی ملاقات کی، جس میں پاکستان اور قازقستان کے درمیان آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبوں میں باہمی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
اس موقع پر وفاقی وزیر شہزہ فاطمہ نے قازق سفیر کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان بالخصوص ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر نے سفیر یرزان کسافن کی خدمات کو اعتراف کرتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور انہیں یادگاری شیل بھی پیش کی۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا ہے کہ ٹریڈ آرگنائزیشنز ایکٹ میں ترامیم کے بعد انتخابی نظام مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ چیمبرز اور ٹریڈ ایسوسی ایشنز انتخابات شفاف، منصفانہ اور ڈیجیٹل نظام کے تحت کرائے جائیں گے۔ تجارتی تنظیموں کے انتخابات کی تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ کے موقع پر جام کمال کا کہنا تھا کہ چیمبرز اور ٹریڈ ایسوسی ایشنز انتخابات شفاف، منصفانہ اور ڈیجیٹل نظام کے تحت کرائے جائیں گے۔ MGJW آٹو موبائل پاکستان اور بنگلہ دیش کے رینکون گروپ کے درمیان گاڑیوں کی برآمد کا معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت آئندہ 4 برسوں میں ہزاروں گاڑیاں برآمد کی جائیں گی۔ معاون خصوصی صنعت و پیداوار ہارون اختر خان کی موجودگی میں MGJW آٹو موبائل اور رینکون گروپ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے کے تحت پاکستان رواں سال بنگلہ دیش کو 100 مقامی تیار کردہ گاڑیاں برآمد کرے گا، جبکہ آئندہ 4 برسوں میں مجموعی طور پر 5800 گاڑیوں کی برآمد کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ہارون اختر خان نے کہا کہ یہ معاہدہ پاکستان کی مینوفیکچرنگ صلاحیتوں پر عالمی اعتماد کا اظہار ہے اور اس سے قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوگا۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد نے کہا ہے کہ پاکستان معاشی استحکام کے بعد پائیدار اور نجی شعبے کی قیادت میں ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بینک اسلامی کے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے خرم شہزاد نے کہا کہ گزشتہ چند برسوں میں معیشت میں بہتری آئی، GDP گروتھ میں اضافہ ہوا اور مالیاتی نظم و ضبط کے باعث معاشی بنیادیں مضبوط ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، سرمایہ کاروں کے اعتماد میں بہتری اور مختلف شعبوں میں اصلاحات کے باعث کاروباری سرگرمیوں کو فروغ مل رہا ہے۔ وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت اور سماجی تحفظ پیر سید عمران احمد شاہ نے شکاگو میں زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف امریکہ کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ پاکستان کے کونسل جنرل شکاگو سلمان مہدی کے ہمراہ دورے کے دوران موقع پر فاؤنڈیشن کے CEO خلیل دمیر نے ادارے کی عالمی فلاحی سرگرمیوں پر بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر نے یتیم بچوں کی کفالت، تعلیم، صحت، صاف پانی اور دیگر شعبوں میں فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں حکومت سماجی تحفظ کے مختلف پروگرامز کے ذریعے مستحق خاندانوں کو معاونت فراہم کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے مظفر آباد کے علاقے کھاوڑا میں مسلم لیگ نون کے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی نتائج پر اعتراضات کے بجائے سیاسی جماعتوں کو عوامی فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو اپنی شکست کی وجوہات کا جائزہ لینا چاہیے۔ کشمیری عوام نے ووٹ کے ذریعے جمہوری عمل پر اعتماد کا اظہار کیا۔ انجینئر امیر مقام نے آزاد کشمیر کی ترقی، بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور عوامی ریلیف کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کھاوڑا چڑک پورہ رابطہ سڑک، دانی سکولز اور ماسہرہ مظفر آباد میرپور ایکسپریس وے منصوبے سمیت مختلف ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ جائے گی تصویر جائے گی تو آواز جائے گی۔ بہت شکریہ۔ آپ سے بھی گزارش، جزاک، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، اس طرف آئیں، اندر جگہ ہے۔ بہت مہربانی۔ میں آم اسپیچ لیس رائٹ ناؤ۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں پر آیا ہوں۔ کوئی بھی جرنی، کسی سے کہیں جانا ملنا، یہ ہمارے لیے اتفاق ہو سکتا ہے، رب کے پاس یہ اتفاق نہیں ہے، اس کے ڈیزائن میں اس کی اسکرپٹ کا حصہ ہے۔ I don't know، اگر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کوئی پہلے کی بات ہے، 2 ہفتے پہلے کی بات ہوگی، I don't know، اسی کوئی شاید نہیں ہوا، تو آل آف اے سڈن میرے پاس تو ان کا نمبر بھی نہیں تھا۔ ایک ایسے ہی انونیمس کال آئی، میں جب فارغ ہوتا ہوں تو جو بھی کال آتی ہے میں ریسیو کرتا ہوں۔ ان کا میسج آیا یا میں نے ان کو کال بیک کی، کوئی میسج مس کال ہوئی یا کچھ، اور اس پہ چند کلمات لکھے تھے، تو آئی تھنک آئی کال ہم بیک۔ تو میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے اس جگہ کا بتایا، انہوں نے بتایا کہ جو ہے آج کی ریگولیشن کی وجہ سے جو ہے وہ کتنی آسانی ہوئی ہے، اور نرسنگ کاؤنسل میں چینجز کی اور ریفارمز کی وجہ سے
اینڈ دین اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دعوت دی کہ جو ہے وہ میں یہاں جہاں ابھی یہاں کھڑا ہوں تو یہاں میں آؤں. نارملی بہت مشکل ہے تمام اسلام آباد کی چیزوں سے ٹائم نکال کر کرنا، پھر مجھے 2 سے 3 دن کراچی گزارنے ہوتے ہیں. بٹ میں نے نیت کی یہ ارادہ کیا کہ میں جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان کی محبت کی وجہ سے، ان کی گفتگو، وہ جو چند منٹ کی گفتگو تھی، that has motivated me and encouraged me and made me eager to be here where I am right now. So جیسے ان کا احسان ہے، انہوں نے میرے لیے دعا دی، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تو ان سے دعائیں واقعی لینے کی ضرورت ہے، کہ کیونکہ یہ جو صدقہ جاریہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کے اچھے ہوئے بغیر دے ہی نہیں سکتا. رب کا یہ نظام نہیں ہے. پیسے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، ہوتے ہیں، ہر کوئی جو ہے وہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے، وہ اور پیسے کما رہا ہوتا ہے غلط طریقے سے. نہیں بھائی، بیماری ہے یہ بیماری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ نہیں کہ پیسے کسی کے پاس ہے تو پیسے نہیں کمائے گا، وہ آرام نہیں کمائے گا یا غلط نہیں کرے گا. اٹس عجیب بات ہے. لیکن کسی کی دنیا دے رکھی ہو اور اس کو مرنے کے بعد کی دنیا کی فکر ہو، یہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے. اور میں بہت مبارکباد پیش کروں گا ڈاکٹر صاحب کو کہ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ایکسیس آف انفارمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ساری خبریں پاکستان میں اچھی نہیں آتی. یا آپ کی جو ویزیبلٹی ہوتی ہے تو کوئی بہت زیادہ ہر طرف جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ انکریجمنٹ والی چیز نہیں آتی. بہت زیادہ ایک ماحول میں مایوسی ٹائپ چیز ہے. بٹ ٹرسٹ می، مجھے لگتا ہے کہ یہ آنا میری اپنی سول تھیراپی ہے، پوری ہے، کہ جب جو ہے کوئی مایوسی کی خبر آئے یا جب کوئی مایوسی کا گمان بھی دماغ میں آئے، تو آپ جو ہے وہ ملتان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کالج یونیورسٹی کو یاد کریں، تو آپ کی جو ہے وہ اور ان جیسی ہستیوں کو یاد کریں تو آپ کی مایوسی ہو جاتی ہے. دیکھیں وہ کتنی جو اس موقع کے لیے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. یہ اسی کیا لوگ پیدا کیے ہیں اس زمین نے، کیسے لوگ پیدا کیے ہیں اس زمین نے اس پاکستان میں. آپ کو جو ہے وہ پٹی باندھ کے لے کر آؤ اور اس کو چھوڑو یہاں لا کر گیٹ پہ، دروازے پہ اس کی پٹی کھولو اور کہو کہ جو وہ تو کہے گا نہیں کہ کسی پاکستان کی کالجز اور یونیورسٹیز کا پرسیپشن ہے، وہ اس انٹرنس سے کہ یہ جب گھومے گا تو کہے گا نہیں کہ پاکستان کی کسی جگہ میں، اور پاکستان کے صوبے ساؤتھ پنجاب کے ملتان کے کسی جو ہے وہ علاقے میں وہ کھڑا ہے. اینڈ آئی کین بیٹ جو بھی ورلڈ اسٹینڈرڈ کی کوئی چیز ہونی چاہیے کہیں، وہ یہاں. اور درد دیکھیں آپ، پیشن دیکھیں، اور یہ جو بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، نقوی صاحب اور تمام ٹیم اور گردیزی صاحب اور ڈاکٹر صاحب خود ہمسیلف انٹائر، یہ اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے لوگوں کو. جب آپ کی نیت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے. یہ 9 to 5 جاب یا بزنس وینچر سے یہ کچھ نہیں ہوتا جو ہو رہا ہے. اس کے لیے جنون چاہیے. یہ بزنس وینچر نہیں ہے، یہ نارمل 9 to 5 جاب کا جو ہے وہ کا شاخسانہ نہیں ہے، یہ آؤٹ کم نہیں ہے. اٹ نیڈ سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. جنون چاہیے، پاگل پن چاہیے، پیشن چاہیے. وہ کہتے ہیں نا رات کے 1 بجے بھی، یہ ہے وہ جنون. اور اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ مدد کرتا چلا جاتا ہے، کھلتا چلا جا رہا ہے، کھولتا چلا جاتا ہے. اور look what has been brought tangibly on ground, which you can just bring people. ملتان یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں سیمینار کا انعقاد، جہاں پر وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال خطاب کر رہے ہیں. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے مایوسیوں کو مٹانا ہے، نوجوانوں کو ترقی اور مواقع فراہم کرنے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس سب کا اجر آپ کو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے بنانے والوں کو جائے گا. یہ تو آئی وش کہ مجھے تعریف کرنا بہت اچھی نہیں آتی، لیکن دس از فرام مائی ہارٹ.
میں کوئی لفاظ نہیں کر رہا، اینڈ دے ڈیزرو مور دین واٹ آئی ایم سیئنگ. آ جائیے ہیلتھ کیئر سیکٹر پہ، جس سے آپ کا یہ کالج منسلک ہے، یونیورسٹی منسلک ہے، جس سے جو آپ یہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. ہیلتھ کیئر ان پاکستان بیسکلی وی ہیو مس انٹرپریٹڈ ایکچولی. ہم نے اس ہیلتھ کیئر کو ہسپتال بنا کر، ڈاکٹر اپوائنٹ کر کے، مشینیں لگا کر مریضوں کے انتظار کرنے کا نام ہم نے ہیلتھ کیئر دے دیا ہے. نہیں، ہیلتھ کیئر تو انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے. ہیلتھ تو ہسپتال بنا کر، ڈاکٹر بٹھا کر، مشین لگا کر مریضوں کا جو علاج ہوتا ہے وہ تو سک کیئر ہے، وہ تو ہیلتھ کیئر نہیں ہے. وہ تو ہیلتھ کیئر نہیں ہے. ہیلتھ کیئر تو انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے. جو میں سمجھتا ہوں، جو میں نے سمجھی ہے، I'm not a doctor، اور مجھے تو، میرے لیے تو بڑی نہیں، مجھے تو جب یہ ذمہ داری دی گئی تو میں 4-5 مہینے تو میں بہت پریشان رہا کہ رب مجھے یہ اس آخری میرے شاید اس کیریئر میں، اللہ نے مجھے MPA بنایا 2002 میں، اللہ نے مجھے IT وزیر بنایا 2003 میں. 2002 آج سے 24 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. آج سے 23 سال پہلے رب نے مجھے سندھ کا IT منسٹر بنا دیا. آج سے 21 سال پہلے میرے رب نے مجھے کراچی جیسے شہر، جو کہ دنیا کے 170 ممالک سے بڑا شہر، اس کا مجھے میئر بنا دیا. پھر مجھے پاکستان کا سینیٹر بنا دیا 2012 میں. اب یہ تو میں یہ اپنے دل میں سوچتا تھا کہ اللہ، اب تک میری عزت بچی ہوئی تھی. مجھے لوگ جو ہے یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی افتتاحی تقریب سے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال خطاب کر رہے تھے. ناظرین، صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر، MPA پیر اشرف رسول اور سیکرٹری پنجاب ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے شیخو پورہ میں نالہ ڈیک اور نالہ بھیڑ سے متاثرہ سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا. وفد نے پٹھان کالونی، اتحاد کالونی، راوی ریان اور دیگر علاقوں میں جاری امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر کے مطابق 15 امدادی کشتیوں کے ساتھ تربیت یافتہ عملہ متاثرین کو بر وقت ریسکیو خدمات فراہم کر رہا ہے، جبکہ سیلاب متاثرین کو طبی سہولیات، پینے کا صاف پانی، تیار کھانا اور دیگر ضروری امدادی سامان بھی مہیا کیا جا رہا ہے. وزیر آبپاشی پنجاب کاظم علی پیرزادہ نے ننکانہ صاحب میں دریائے راوی میں سیلابی پانی سے زمینی کٹاؤ سے متاثرہ گاؤں وڑائچ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا. تفصیل جاوید احمد معاویہ کی اس رپورٹ میں. آبپاشی کے صوبائی وزیر محمد کاظم علی پیرزادہ نے پنجاب اسمبلی کے رکن آغا علی عدل خان اور ذیلی افسران کے ہمراہ دریائے راوی میں سیلابی پانی سے ہونے والے زمینی کٹاؤ سے متاثرہ گاؤں وڑائچ کا دورہ کیا. ذیلی انتظامیہ کی طرف سے صوبائی وزیر کو زمینی کٹاؤ سے اب تک ہونے والے نقصانات اور حفاظتی بند منصوبے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی. ایک ایک گھر اور ایک ایک فرد حکومت پنجاب کے لیے قیمتی ترین ہے. صوبائی وزیر کو بتایا گیا کہ گاؤں کو مزید نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی بند کی تعمیر کا کام بہت جلد شروع کر دیا جائے گا، تاکہ دریا کے پانی کا رخ موڑ کر زمینی کٹاؤ کو روکا جا سکے. صوبائی وزیر نے گاؤں میں متاثرین سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور انہیں فوری حل کرنے کی ہدایت کی. حفاظتی بند کی تعمیر سے نہ صرف مقامی آبادی کو تحفظ حاصل ہوگا، بلکہ قیمتی زرعی اراضی کو بھی دریا برد ہونے سے بچایا جا سکے گا. جاوید احمد معاویہ، PTV نیوز، ننکانہ صاحب.